میرے دوست، میرے ساتھی، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ فجر کی نماز کچھ پڑھنے، کچھ لکھنے کی عادت سی ہے، تو اسی عادت کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں، ایک نیا ریل لے کر۔ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اس زمانے میں انسانیت کی سوئی ہوئی ایک بھیڑ میں ہم جی رہے ہیں۔ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، یہ انسانیت کی بھیڑ میں سے سوئی ہوئی بھیڑ ہے، اور سوئی ہوئی بھیڑ کو جگا ہوا انسان پسند نہیں ہے۔ یہ مسلمان قوم، یہ اسلام سوئی ہوئی بھیڑ میں سے ایک جگے ہوئے لوگوں کی بھیڑ ہے، اور اس مذہب کو، اس قوم کو، لوگوں کو قبول نہ کرنا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو لوگ سوئے ہوئے ہوں ان کو جگانا مشکل ہوتا ہے، برا لگتا ہے۔ باقی جتنے مذاہب ہیں ان میں اپر کاسٹ اور لوور کاسٹ ہے۔ اپر کاسٹ لوور کاسٹ تو ہم میں بھی بنا دیا ہے انہوں نے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر اس کو توڑنا ہے، اس کی رفتار کو روکنا ہے، اس کی منزل پر اس کو پہنچنے سے پہلے اس کو تھکا دینا ہے، تو اس کے اندر بھی اپر کاسٹ لوور کاسٹ بنا دو، یہ آپس میں الجھ جائیں گے، اور رفتار ان کی کمزور پڑے گی۔ رفتار کمزور پڑے گی تو ان پہ قبضہ کرنا آسان ہوگا۔ جتنے لوگ ہیں یہ حکومت چاہتے ہیں کمزور لوگوں پہ، دبے کچلے لوگوں پہ، مظلوم لوگوں پہ، بے کس لوگوں پہ، بے سہارا لوگوں پہ۔ اس کے سامنے جو ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا ہے وہ قوم مسلمان ہے، وہ قوم اللہ کو ماننے والی قوم ہے، اسلام پسند لوگ ہیں۔ اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے اور آج بھی جس طرح سے بچیوں کے اوپر کہ زندہ بچیوں کو لوگ درگور کر دیتے تھے، جس کا شوہر مر گیا اس کو چتا پہ چڑھا دیتے تھے، غریب دلت لوگوں کو سامنے بیٹھنے کی اوقات نہیں تھی، غریب دلت لوگوں کو اپر کلاس کے لوگوں کے گھر کے سامنے سے چپل پہن کر گزرنے کی اوقات نہیں تھی، غریب اور اپر کلاس کے لوگوں کو سماج کے ساتھ جینے کی اوقات نہیں تھی، یہاں تک کہ غریب اور اپر کلاس کے لوگوں کو اپر کلاس کے لوگوں کے شمشان میں جلانے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ اس کا جیتا جاگتا مثال پرسوں یو پی میں گھٹی ایک گھٹنا ہے کہ ایک دلت سماج کا لوگ، ایک مہادلت سماج کا لوگ، ایک لوور کلاس کا لوگ جب اپنے مردے کو جلانے کے لیے شمشان گھاٹ لے کر جاتا ہے تو وہاں کے اپر کلاس کے لوگ یہ فرمان جاری کر دیتے ہیں، یہ راجشاہی فرمان جاری کر دیتے ہیں، یہ بابا کے قانون کا بنائے ہوئے قانون کو لاگو کر دیتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ دلت سماج کے لوگ، لوور کلاس کے لوگ دفن شمشان میں جلا نہیں سکتا ہے، تم جاؤ اپنی زمین میں جلاؤ یا کہیں اور جا کر جلاؤ۔ تو اس طرح کے لوگوں کی، اس طرح کے مظلوم لوگوں کے لیے سامنے جب اسلام کھڑا ہوتا ہے، سامنے جب مسلمان کھڑا ہوتا ہے، ایک زندہ قوم کھڑی ہوتی ہے تو لوگوں کو برا لگ جاتا ہے۔ پھر اس لوور کلاس لوگوں کے پیچھے چھوڑ کے پھر ہر انسان اس زندہ قوم کے پیچھے پڑ جاتا ہے جو لوگ مظلوم کی حمایت میں کھڑی ہوتی ہے، پریشان حال لوگوں کی حمایت میں کھڑی ہوتی ہے۔ آج اگر آپ نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو ایسے ہی ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے بھی مہادلت کے لیے، لوور کلاس لوگوں کے لیے آواز اٹھائی ہے وہ مسلمان قوم ہے۔ ایون کہ ہمارے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہندوؤں کے دوارا لوور کلاس کے لوگوں کی عورتوں کے اوپر یہ فرمان جاری کیا ہوا تھا کہ لوور کلاس کی عورتیں اپنا تن نہیں ڈھک سکتی ہیں، اوپر کا تن نہیں ڈھک سکتی ہیں، تو ٹیپو سلطان سپہ سالار بن کر کھڑے ہوئے، ٹیپو سلطان ایک رہبر بن کر کھڑے ہوئے، ایک آس بن کر کھڑے ہوئے، اور اپنے ہاں اس قانون کو انہوں نے ختم کیا کہ جی نہیں، عورتیں عورت ہیں، وہ اپر کلاس کی ہیں کہ لوور کلاس کی ہیں، اس سے مقصد نہیں ہے، عورت عورت ہوتی ہے۔ اس کو اس قانون کے دائرے سے نکالا، اور نکال کے وہ عزت و اکرام دیا۔ مسلمانوں نے ستی پرتھا کو ختم کیا۔ آج اسی کی وجہ ہے کہ یہ زندہ قوم آج مظلومیت کی شکار ہو گئی ہے، اور خود کو یہ سوئے ہوئے لوگوں میں شامل کر رہی ہے، خود اس کے سامنے پریشانی بن کے، بہت سارے مسائل بن کے کھڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں اس کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔